بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، جس کی تفصیل مدرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، مجبوری۔ جب انسان کی زندگی کا دار و مدار اسی غلط بیانی پر ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے، علاوہ اس کے کہ جو کفر پر مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جناب عمار یاسر کو کفار قریش نے سخت سزائیں دیں اور آپ نے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر مجبور ہو کر اپنی زبان سے کلمہ کفر جاری کر دیا، کیونکہ مجبوری اور اضطرار سے حرام چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، لیس شیء مما حرم اللہ الا وقد خلاہ اللہ لا من الضر الیہ۔ خداوند عالم کی کوئی حرام چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مضطر شخص کے لیے حلال نہ کر دیا ہو۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مجبوریاں حرام چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں۔ نوٹ: البتہ یہ واضح رہے کہ وہی مجبوری اور اضطرار حرام کو حلال کرتا ہے جسے شریعت کی نگاہ میں مجبوری کہا جائے۔ مترجم: لہذا جب کسی انسان کی جان، مال اور عزت و آبرو سچائی کی بنا پر ایسے نقصان کا خطرہ ہو جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو تو اس نقصان سے بچنے کے لیے غلط بیانی کر سکتا ہے۔ نمبر 2، صلح۔ اگر لوگوں کے درمیان اختلافات دور کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لینا پڑے تو وہ بھی جائز ہے، بلکہ اگر سچائی سے دشمنی میں اور اضافہ ہو جائے تو وہ حرام ہے۔ لہٰذا یہ مصالحت اور صلح و صفائی جھوٹ کو جائز اور سچائی کو حرام بنا دیتی ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی ان اللہ یحب الکذب فی الاصلاح ویبغض الصدق فی الفساد۔ اے علی، لوگوں کی اصلاح کے لیے جو غلط بیانی کی جائے خدا کو وہی پسند ہے، اور جس سچائی سے فساد پیدا ہو خدا اس سے نفرت کرتا ہے۔ نمبر 3، جنگی ہیلہ۔ جنگی ہیلوں میں سے ایک ہیلہ جس کی اسلام نے بھی تائید کی ہے وہ دشمن کو فریب دینا ہے۔ لہٰذا دشمن کے فوجی نظم و ضبط یا حوصلوں کو ختم کر کے اس کی طاقت کو کمزور بنانے کے لیے غلط بیانی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے اسی بارے میں فرمایا تھا، المکیدہ فی الحرب، جنگ میں فریب جائز ہے۔ ہنسی مذاق کے لیے جھوٹ بولنا۔ بے شمار لوگ ہنسی اور مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ لہٰذا ایسے افراد کو دھیان رکھنا چاہیے کہ سنجیدگی یا ہنسی اور مذاق سے جھوٹ کی برائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان الکاذب لا یصلح منہ جد ولا ہزل۔ جھوٹ نہ سنجیدگی میں بہتر ہے اور نہ ہنسی مذاق میں۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا، ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ۔ اس کے لیے ویل ہے جو گفتگو کے دوران صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے ویل ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم مسلسل یہ فرمایا کرتے تھے، اتقوا الکذب صغیر منہ والکبیر فی کل جد
و ہزل، ہر چھوٹے بڑے جھوٹ سے پرہیز کرو، چاہے وہ سنجیدگی میں ہو یا ہنسی مذاق میں۔ توریہ یہ اس بات کو کہا جاتا ہے جس کے دو معنی ہوں، جس میں بولنے والا پہلے معنی مراد لے اور سننے والا اس کے دوسرے معنی سمجھے۔ توریہ در حقیقت پہلے مراد لے اور سننے والا اس کے دوسرے معنی سمجھے۔ توریہ در حقیقت جھوٹ نہیں ہے، بلکہ سننے والا اس کے غلط معنی سمجھ لیتا ہے۔ لہٰذا ایسے مقامات پر کہ جہاں انسان سچ بولنا نہیں چاہتا اور جھوٹ کہنے سے بھی بچنا چاہتا ہے تو وہاں توریہ کا سہارا لیتا ہے۔ جیسے کوئی شخص ہم سے کسی شخص کے بارے میں پوچھے اور ہم سچ نہ بولنا چاہیں اور جھوٹ سے بھی پرہیز کرنے کا ارادہ ہو تو اسے یہ جواب دیں گے کہ میں نے اسے مسجد میں دیکھا تھا، جس سے سننے والا یہ سمجھے کہ ہم نے اسے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا، جبکہ ہمارا مقصد ایک ہفتہ پہلے دیکھنے کا ہو۔ چنانچہ سننے والا ہماری بات سن کر اسے مسجد میں تلاش کرنے چلا جائے۔ توریہ اگرچہ جائز ہے مگر روایات میں اس سے بھی پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مترجم۔ خلاصہ: جھوٹ ایک گناہ کبیرہ ہے، اور کیونکہ جھوٹ بولنے میں کسی قسم کی زحمت نہیں ہوتی ہے لہٰذا لوگ عام طور پر اس برائی میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ جھوٹ سماج کے اندر بہت خطرناک اثرات چھوڑتا ہے، کیونکہ اس سے بے اعتمادی اور سوء ظن کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کو انسانی زندگی کی بدترین اخلاقی برائی قرار دیا ہے۔ سوالات: نمبر 1، جھوٹ کی تعریف کیجیے۔ نمبر 2، کس وجہ سے جھوٹ ایک حساس مسئلہ بن گیا ہے؟ نمبر 3، جھوٹوں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ نمبر 4، احادیث میں جھوٹ کو کیا کہا گیا ہے؟ نمبر 5، کن مواقع پر غلط بیانی جائز قرار دی گئی ہے؟ نمبر 6، کیا مذاق میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ نمبر 7، توریہ کے کیا معنی ہیں؟ ایک مثال بیان کیجیے۔ 30واں سبق: خاتمہ سخن، ہماری گفتگو کا خلاصہ۔ گزشتہ 29 دروس کے اندر آپ یہ بخوبی جان چکے ہیں کہ اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جس انسان کو بھی کمال اور سعادت تک پہنچنا ہو اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ سماج اور معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کو بخوبی ادا کرے، جس کی ادائیگی کے لیے اس نے انہیں ان کے آداب اور مذہبی طور طریقوں سے بخوبی آگاہ کر دیا ہے۔ کسی نہ کسی اعتبار سے ہمیں یہ بھی بخوبی معلوم ہے کہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی انسان خطا و لغزش سے محفوظ نہیں ہے، اور ہر ایک کے اندر کوئی کمی یا نقص ضرور موجود ہے۔ لہٰذا مادی یا روحانی ترقی و کمال کی کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے اسے دوسروں کی ضرورت بہرحال درکار ہے، اور وہ ہر کام تنہا انجام نہیں دے سکتا ہے، اور فکری یا علمی اعتبار سے اسے دوسروں کا سہارا ضرور لینا پڑتا ہے، تبھی وہ کسی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک طرف تو انسان کو اپنی مادی ضروریات زندگی کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہے، جس کے لیے وہ محنت و مشقت کرنے پر مجبور ہے، اور دوسری طرف اسے دوسروں کی دلی ہمدردی اور محبت کی ضرورت بھی ہے، اور ان چیزوں کو تنہا حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک،
وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔